السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا دوست ایم مغل انصافستان پی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے کوشش کی گئی حکومت کی طرف سے کہ جو سیاسی منڈیاں لگ جاتی ہیں اور گدھے گھوڑے خچر بیچے جاتے ہیں، خریدے جاتے ہیں، اس غلیظ قسم کی سیاست سے اس ملک کو محفوظ کیا جائے، محفوظ بنانے کی کوشش کی گئی۔ وہ آرڈیننس چیلنج ہوا اعلیٰ عدلیہ میں۔ اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے کے مطابق چونکہ قانون موجود نہیں ہے تو پہلے سے موجود قانون کے مطابق خفیہ رائے شماری ہی ہوگی، لیکن ان ووٹوں اور ان پرچیوں کو قابل شناخت بنانے کا عمل یقینی بنایا جائے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس کی تنبیہ کی گئی، اس کا حکم جاری کیا گیا، اور آج علیہ صبح الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دس گھنٹے کے 2-3 سیشن کر کے بالآخر اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کے پاس وقت کم ہے، جبکہ ایک عام صحیح بندہ جانتا ہے کہ پرچی جو ہوتی ہے اسٹیشنری ہوتی ہے، پیپر ہوتا ہے، اور 1000-1200 روپے میں ایک اچھا جو ہے سیریل نمبر پنچ جو مل جاتا ہے 2 سے 2.5 گھنٹے میں آرام سکون سے 400 سے 800 بلکہ اس سے زیادہ پرچیوں پر وہ سیریل نمبر جو ہے پنچ کیے جا سکتے تھے، جس کی بنیاد پہ اس کی پوری ٹریل تیار ہو سکتی تھی کہ کس ممبر کو کون سی پرچی جو ہے جاری کی گئی اور کس ممبر نے ووٹ ڈالا نہیں ڈالا۔ بہرحال یہ الگ معاملہ ہے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا جی نہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو انشاءاللہ پیوستہ شجر سے امیدیں باہر رکھ کسی اور آنے والے وقت پر کسی اور الیکشن پر انشاءاللہ کوشش کریں گے اس عمل کو مکمل کرنے کی۔ اچھا، کل سے خبر گردش میں ہے کہ سندھ میں کہ 3 منتخب نمائندے غائب ہو گئے، جن کے بارے میں اغوا کی خبر بھی آئی۔ ان میں سے ایک صاحب تشریف لے آئے ویڈیو پر، اور باقاعدہ وہ لائیو ٹیلی پرومپٹر جو ہوتا ہے نا، ساتھ میں جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے، اس سے باقاعدہ اشارہ کے نام میں خبر لینے کے بعد وہ ویڈیو بیان ریکارڈ کر رہے ہیں، نہیں جی مجھے اغوا نہیں کیا گیا اور ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی تو ہم فلانی بغاوت کر رہے ہیں۔ اور ایک اور جو صاحب تھے وہ آج اسمبلی میں پہنچ گئے۔ اسمبلی میں جو سندھ اسمبلی میں جو مچھلی بازار تھا، جس طرح کی پیپلز پارٹی کی طرف سے دھمکیاں دی گئیں اور جو گالم گلوچ ہوئی، وہ آپ سب کو سامنے ہی ہے۔ بڑی مشکل سے خرمشیر زمان اور دیگر ارکان نے اس ممبر آف اسمبلی کو ریکور کیا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان پتہ نہیں کہاں سے سویا ہوا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے پر ایکشن لے اور ان مجرموں کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے۔ عجیب نے ہمارا نظام حکومت اور نظام سیاست ہے، جہاں ایک منتخب نمائندہ محفوظ نہیں ہے، وہاں میں آپ عام لوگ کیا محفوظ رہ سکتے ہیں؟ سیاست کے بارے میں بڑی بری رائے تھی میری کسی زمانے میں، میں سمجھتا تھا کہ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ نیکروفلزم کے برابر ہے، یعنی کہ زنا بعد از مرگ جسے کہا جاتا ہے۔ اور جو حضرات اس کے معنی نہیں جانتے ہوئے اسے گوگل کر لیں، آپ کو معنی مل جائیں گے۔ انتہائی کبھی غلیظ ترین فعل ہے، نیکروفلزم کے برابر ہے۔ پھر عمران خان صاحب آئے، انہوں نے ہمیں دی ایک امید دلائی، تو ہمیں امید ہوئی کہ شاید آنے والا وقت ہمارے لیے اچھا ہو، لیکن تاحال تقریباً 3 سال ہونے کو ہیں خان صاحب کی حکومت کو۔ ایک ایشو سے جان چھڑاتے ہیں تو دوسرا ایشو جو ہے مافیا جو ہے پیدا کر دیتا ہے۔ کچھ خان صاحب پر اپنا براہ راست ہم خان صاحب پر ہم بلیم نہیں کر سکتے، کیونکہ خان صاحب اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں اور ان کی ٹیم کے کچھ لوگ کر رہے ہیں، باقی تو وہ پہلے کی طرح دھرم جو روایتی سیاست کے لوگ ہیں وہی فصلی بٹیروں کی طرح پی ٹی آئی میں بھی آئے اور آج اپنے کل پرزے نکال رہے ہیں، اپنے اپنے معاملات دکھا رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں مایوس نہیں ہوں، لیکن لگتا ہے کہ پاکستان کی سیاست کے بارے میں جو رائے میں نے خان صاحب کی وجہ سے بدلی تھی، شاید وہ رائے دوبارہ پہلے جیسی ہو جائے۔ پاکستانی پولیٹکس از اکول ٹو نیکروفلزم۔
زنا بعد از مرگ، وہ مردے ہم ہیں، ہماری پوری قوم مار دی گئی، اخلاقی طور پہ، سماجی طور پہ، احساس کی سطح پر۔ اعلیٰ عدلیہ اور اعلیٰ عدلیہ میں بیٹھنے والے معزز جج صاحبان پر ہم کوئی لفظ اگر ہم کہہ دیں تو فوراً قابل گردن زدہ نہیں ہوتا ہے۔ پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے فوراً ہماری گردنیں دبوچ لیتے ہیں۔ لیکن مجھے حیرت ہوئی کہ ایک جسٹس صاحب نے آج جو پاکستان کے لیے غلیظ ترین لفظ استعمال کیے، اس پر نہ کسی سیاستدان نے کوئی بات کی، نہ نام نہاد میڈیا پرسن نے کوئی بات کی۔ شاید میں اور آپ خاموشی سے متفق ہیں ان جسٹس صاحب کی بات سے کہ پاکستان گٹر بن چکا ہے اور ہم سب گٹر میں رہ رہے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ میرے پاس اس کے بعد کوئی لفظ رہ گئے ہوں۔ جس مٹی میں شہیدوں کا خون ہو وہ گٹر ہے، جو مٹی ولیوں کا مدفون ہے وہ گٹر ہے۔ چلو ہم سب خوش ہیں، ہم گٹر میں رینگنے والے کاکروچ، کیڑے مکوڑے۔ ٹھیک ہے، پاکستان گٹر ہے، بس مجھے کچھ اور نہیں کہنا۔ بہت شکریہ۔